بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات، آج خیر و برکت کا ایک بہت بڑا خزانہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ خیر و برکت کا خزانہ دعائے نور ہے۔ دعائے نور کی اہمیت کیا ہے اور یہ کن کن احادیث میں آئی ہیں، کن محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اس کے راوی کون ہے، اور دعائے خیر کے کیا فوائد ہیں اور کن کن چیزوں کے حصول کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے۔ دعائے نور یہ وہ ہے کہ جسے حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ گویا یہ جو حدیث ہے دعائے نور کے بارے میں، یہ متفق علیہ ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے مفسر قرآن ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ وہ ایک روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رہے، یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، ان کے گھر رہے کہ میں رات کے نبی علیہ السلام کے معمولات دیکھوں کہ حضور کیسے عبادت کرتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، کس وقت تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، تہجد کے نوافل ادا کیے، آپ نے وتر ادا کیے، پھر اس کے بعد جب آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے مسجد نبوی کی طرف جانے لگے، طبرانی میں ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ دعائے نور سماعت کیجئے، اور یہ کلمات، الفاظ ہی سبحان اللہ آدمی کو ایک روحانی طاقت دیتے ہیں، ایک سکون دیتے ہیں۔ وہ دعائے نور کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل فی قلبی نورا وبصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمانی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحت نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعینی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ میرے قلم میں نور ڈال دے، میری آنکھوں کو نور علی نور بنا دے، میری سماعت میں نور ڈال دے، اے اللہ میرے دائیں نور فرما، میرے بائیں نور فرما، اے اللہ میرے اوپر نور فرما، میرے نیچے نور فرما، اے اللہ میرے آگے نور فرما، میرے پیچھے نور فرما، وجعل لی نورا، اے اللہ تو مجھے سراپا نور بنا دے، وَلِسَانِ نورا، اے اللہ میری زبان میں نور پیدا کر دے، وَعَيْنِ نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں نور فرما دے، وَلَحْمِ نورا، اے اللہ میرے گوشت کو نورانی بنا دے، وَدَمِي نورا، اے اللہ میرے خون کو نور بنا دے، اے وَشَعْرِ نورا، اے اللہ میرے بالوں کو نورانی کر دے، وَبَشَرِ نورا، اے اللہ میری مکمل جو پرسنلٹی ہے اس کو نور علی نور کر دے، وَجْعَلْ فِي نَفْسِ نورا، اے اللہ میرے اوپر میرے نفس میں میرے نفس کو بھی نور علی نور کر دے یا میرے اندر نور ڈال دے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اے اللہ ہر طرح کے نور کو میرے لیے بڑھا دے، اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے اپنا مکمل نور عطا فرما۔ تو یہ دعائے نور، نور علی نور ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اس دعائے نور کو فجر کے بعد سنتیں پڑھ کے، فرض پڑھنے سے پہلے پڑھے، یا سنتیں گھر پڑھ کے جب مسجد میں جائے تو جاتے جاتے راستے میں پڑھے، یا تہجد پڑھ کے اس کو روزانہ پڑھے، اور یہ دعا پڑھنے والے آدمی کو اللہ رب العالمین عقل، شعور، ذہانت اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے خاص ویژن اور فکر عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کو بچے اور طلباء پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز پڑھائی اور تعلیم کے میدان میں وہ بہت ترقی کریں گے۔ اگر رشتوں کا کوئی مسئلہ ہے، رشتوں کی بندش ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے، رشتے نیک ملیں گے، اچھے ملیں گے، کاروبار میں ترقی، ایمان میں ترقی، اعمال صالحہ میں ترقی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ میرے خون میں نور فرما، اے اللہ میری ہڈیوں کو نور عطا فرما، میرے بالوں کو نور عطا فرما، یعنی یہ سارا کچھ نورانی بنا دے۔
अब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आंखों की, कानों की, खून की, हड्डियों की, गोया पूरे जिस्म की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को महफूज अता फरमाएगा। यानी जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म का और हदायत का नूर अता फरमाएगा, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्मानी नूर भी अता फरमाएगा। ये जो बंदा दुआ पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दिल का नूर भी अता फरमाएगा। दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाएगी। नेकियों का जज्बा परवान चढ़ेगा और आदमी के चेहरे पर भी एक खास नूर आएगा। यानी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है, उसमें एक तासीर और उसमें एक रूहानियत और उसमें एक जाज़बियत। इतना बात ये पेश नजर रहना चाहिए कि हर वजीफे की कुछ शराइत होती है, और किसी भी वजीफा और दुआ की जो सबसे बड़ी शराइत है वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को सामने रखा जाए, और दूसरा क्या है कि जो वजीफा और दुआ है वो नेक मकासद के लिए किया जाए, नेक हाजात के लिए किया जाए। और तीसरी बात यह है कि जब आप वजीफा करें तो कोशिश करें कि आपका रिज्क हलाल का हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो। तो इस तरह जब आप दुआ और वजीफा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत अता फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआए नूर की बरकत से अल्लाह ताला जितने अपनी रहमतों के अनवार तजल्लियात हैं वो हमें अता फरमाए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया।